پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کا نام ہٹ لسٹ سے نکلوایا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل عباس عراقچی اور باقر کالیباف کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو باز رہنے کا پیغام بھجوایا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ پر واضح کیا کہ قتل کی صورت میں کوئی مذاکرات کے لیے نہیں بچے گا۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو سازش سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی اور باقر کالیباف کا نام ہٹ لسٹ سے 5 دن کے لیے نکالا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر زرداری سے ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے امور پر تبادلہ خیال، ملکی سلامتی، معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت۔ ملائیشیا کے وزیراعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ وزیراعظم پاکستان سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ وزیراعظم سے چینی سفیر کی بھی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی سفارتی محاذ پر کامیابیاں، پاکستان کی عالمی پذیرائی، بھارت کی تنہائی پر مودی سرکار ہوش گنوا بیٹھی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سفارتی آداب بھلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف ناشائستہ زبان کا استعمال، بھارتی اپوزیشن اور تجزیہ کاروں نے بھی جے شنکر کے بیان کو اخلاقیات سے گری حرکت قرار دے دیا۔ We're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. ایران بیتابی سے ڈیل کا خواہش مند، امریکی صدر کا تہران کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری رہنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کے مطابق ایرانی قیادت ڈیل کا بولے گی تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی، اسی لیے ایران کھلے عام مذاکرات کی بات نہیں کر رہا۔ ٹرمپ نے امریکی جنگ ہارنے کی خبروں کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کی بار بار مذاکرات کی خواہش کو شکست کا اعتراف قرار دے دیا، واضح کر دیا کہ امریکہ سے مذاکرات کو کوئی ارادہ نہیں۔ عباس عراقچی نے سوال کیا کہ امریکہ نے پہلے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اب اپنے اعلیٰ حکام کو مذاکرات کے لیے کیوں متحرک کر رہے ہیں؟ کہا کہ امریکہ مختلف ممالک کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ، امریکہ سے مذاکرات نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سے قبل ایک اور اہم موڑ آ گیا۔ ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر کے جوابی شرائط پیش کر دیں۔ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لے کر فوری مذاکرات کا امکان یکسر رد کر دیا۔ تہران نے واشنگٹن کی تجاویز کو غیر متوازن اور حد سے زیادہ مطالبات پر مبنی قرار دے دیا، باور کرایا کہ جنگ بندی کا فیصلہ ایران کی شرائط پر ہوگا۔ تہران نے جوابی شرائط میں جارحیت بند کرنے اور آئندہ حملے نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت مانگ لی۔ جنگ میں نقصانات کی تلافی، خطے میں اتحادی یا حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی بندش، آبنائے ہرمز پر ایرانی بالادستی تسلیم کرنا بھی مطالبات میں شامل۔ امریکہ اور اسرائیل نے عارضی طور پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف کو ہدف کی فہرست سے نکال دیا تاکہ وہ ممکنہ امن مذاکرات کی تلاش میں رہیں۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ترکی، پاکستان اور مصر سے تعلق رکھنے والے ثالث جنگ روکنے کے لیے جلد امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں سے ملاقات کے لیے زور دے رہے ہیں۔
15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. अमेरिका ने ईरान पर 20 गुना ज़्यादा शदीद हमलों की धमकी दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई से कबल सिफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर मेज़ पर मौजूद हैं। व्हाइट हाउस का ईरान से हसास नौइयत की बातचीत जारी होने का दावा। मुज़ाकरात कौन और किससे कर रहा है, तर्जुमान का तफसीलात बताने से गुरेज। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। तल अवीव, हैफा, दिमोना में तबाही मच गई। दर्जनों अफराद जख्मी। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ड्रोन हमले। सऊदी अरब का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइल का ईरानी हमलों में हज़ारों अफराद के ज़ख्मी होने का एतराफ़। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 5165 अफराद ज़ख्मी हुए। 106 ज़ख्मी अब भी ज़ेर इलाज। 13 अफराद की तशवीशनाक हालत। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी फ़ौजी अड्डों से निकलकर वर्क फ्राम होटल पर मजबूर हो गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरानी हमलों से 13 अमरीकी फ़ौजी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अड्डे नाकाबिल रिहाइश हो गए। कुवैती बेस सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ख़ित्ते में बहुत से अमरीकी अड्डे तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि अमरीकी फ़ौजी और कमांडरों ने मुख्तलिफ इलाकों में पनाह ले ली, उनका पीछा किया जा रहा है। तर्जुमान ने अवाम से उनकी निशानदही करने की अपील कर दी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी अवाम के लिए बराह रास्त पैगाम भी जारी किया। कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू अमरीकियों को मैदान जंग के हक़ाइक़ पर गुमराह कर रहे हैं। जंग की हकीकत का मुशाहिदा अमरीका के गैस स्टेशनों, ईरान की सड़कों और तल अवीव और हैफा के आसमानों पर करना चाहिए। हिज़्बुल्लाह की कंतारा में कामयाब कार्रवाई। हमले में 8 इसराइली टैंक और 2 बुलडोज़र तबाह कर दिए। इसराइली फौजी गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अमेरिका का ईरान में 10,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान की खित्ते पर असरअंदाज होने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरानी बहरिया की 92% तनसीबात ख़त्म कर दी। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत 90% कम हो गई। अमरीकी कमांडर की ब्रीफिंग। ईरान के इराक़ी सूबे सुलेमानिया में अमरीकी फोर्सेस के खुफिया ठिकानों पर हमले। अब्राहम लिंकन की तरफ क्रूज़ मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बेड़ा अपनी पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर हो गया। इसराइल का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने वाले ईरानी बहरिया के कमांडर अली रज़ा तंगसेरी को शहीद करने का दावा। अली रज़ा तंगसेरी ने ही आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की प्लानिंग की। उन्हें साहिली शहर बंदर अब्बास में निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी क्लियरेंस के मुंतज़िर जहाज़ों की लंबी कतारें लग गईं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास के करीब आबनाए हुर्मुज़ की वीडियो जारी कर दी, जिसमें कतार में खड़े जहाज़ों की रोशनियां नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 2000 जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंसे हुए हैं।
امریکہ اور ایران کی جانب سے زمینی کارروائی کے خدشات، ایران نے جزیرہ خاک پر فوجی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی، بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئیں، ایرانی بری فوج تیار، دشمن نے زمینی کارروائی کی تو UAE اور بحرین میں جواب دیں گے، تہران کا انتباہ، بحیرہ احمر میں حوثیوں کے ذریعے باب المندب بند کرنے کی بھی دھمکی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ کے حامی جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے، نیتن یاہو اور قابض اسرائیلی رجیم کا جنگ جاری رکھنے پر اصرار، امریکہ اور اسرائیل میں جنگ کے مستقبل پر اختلافات بڑھنے لگے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا ایران سے یکجہتی کے اظہار پر پاسدارانہ انقلاب کا جواب، اسرائیل پر داغے گئے میزائل پر کشمیری عوام سے اظہار تشکر کا پیغام لگا دیا۔ ایرانی ترجمان نے امریکی فلم دی وار یو ڈونٹ سی کا پوسٹر پوسٹ کر دیا، فلم میں عراق پر امریکی حملے کے دوران کیے گئے جرائم، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور صہیونی میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق فلم دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کیسے گمراہ کرتا ہے۔ سرکاری محکموں کو کفایت شعاری گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا حکم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پہلے سے منظور شدہ کفایت شعاری اقدامات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، غیر ضروری اخراجات میں کمی اور وسائل کے بہتر استعمال کی رفتار تسلی بخش قرار دے دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے امکانات میں کمی، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $104 فی بیرل ہو گئی، امریکی تیل کی قیمت $91 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مودی سرکار کی نااہلی سے بھارت میں ایندھن کا بحران سنگین، 6 دن کے ذخائر باقی، شہر شہر پیٹرول پمپس پر ہزاروں افراد کی قطاریں، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے، جھگڑوں کے دوران 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی، کئی شہروں میں پمپس پر پولیس تعینات کر دی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کی لہر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، سونے کی عالمی قیمتیں پھر گر گئیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، ان کے تانے بانے پاکستان مخالف عارف اجاکیہ سے ملتے ہیں، عارف اجاکیہ برطانیہ میں پاکستان کے خلاف مہم چلاتا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور نوجوان زخمی ہو گیا، پولیس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے آپس میں ماں اور بیٹا ہیں۔ لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں پولیس نے خاتون پر تشدد اور زیادتی کے الزام میں موبائل مکینک کو گرفتار کر لیا، خاتون کلینک میں نرس کا کام کرتی ہے، گھر واپسی پر ملزم نے اغوا کر لیا، تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ PIA کی مدینہ سے فیصل آباد کی پرواز میں ایندھن کی کمی، ریفیولنگ کے لیے کراچی میں اتار لیا گیا، بیرون ملک سے آنے والی پروازوں کو زیادہ سے زیادہ ایندھن بھروانے کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں طوفانی بارش اور یالہ باری، سڑکیں دریا بن گئیں، گاڑیاں ڈوب گئیں، کئی شہروں میں سیلابی صورتحال، عمان میں پاکستانی نوجوان نے گاڑی کے ساتھ بہنے والے 2 بھارتی باشندوں کو جان پر کھیل کر بچا لیا۔ کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش، محکمہ موسمیات نے ہفتے اور اتوار کو شہر قائد میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور یالہ باری کی پیشگوئی کر دی۔ بنگلہ دیش میں تیز رفتار بس بے قابو ہو کر دریائے پدما میں جا گری، 35 افراد ڈوب گئے، 24 کی لاشیں نکال لی گئیں، بقیہ کی تلاش جاری۔
بیلاروس کے صدر کا شمالی کوریا پہنچنے پر شاندار استقبال، فوجی پریڈ کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں فوجی اور دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ شمالی کوریا اور بیلاروس کے صدور نے فوجی پریڈ کا معائنہ کیا۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔